بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے آپ سے یہ عرض کیا کہ امہ من حیث امہ کا مجمع علیہ دین کا ماخذ ہے، اور ہم اس کے سوا جب کسی اور چیز کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو اختلاف کے لیے ہم ایک راہ کھول دیتے ہیں۔ اس اختلاف کا جواز چاہے کسی طرح سے بھی آپ تلاش کریں، لیکن اختلاف کو جواز کی راہ دینے کے لیے امہ من السماء کے مجمع علیہ کو مشکوک بنا دینا یا یہ خیال کرنا کہ یہ امت کسی بات پر متفق ہی نہیں ہے، اس کی چند وجوہات ہیں۔ میں سیاسی وجوہات، سماجی وجوہات اور ان کو کسی کیٹیگرائز نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن میں آپ کو ایک جنرل ویژن بتا رہا ہوں کہ جنرلی ہمارے مسلم تھنکرز میں یا مسلم دانشوروں میں کیا بات آئی ہے جس نے یہ مشکل پیدا کی ہے۔ ہمارے بیشتر دانشور یہ سمجھتے ہیں، جو وقت کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے، کہ جو کچھ اللہ تبارک و تعالی نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دیانتداری کے ساتھ اسے دوسرے انسانوں تک پہنچا دیا، تو اب اگر ہم اسی دیانتداری کے ساتھ دوسروں تک پہنچاتے ہیں تو وہ حالات نہیں رہے، زمان و مکان بدل گیا ہے۔ زمان و مکان کے بدلنے کی وجہ سے ہمیں کچھ نہ کچھ اس میں کوئی اسے ریکنسٹرکٹ کرنا ہے، ریفارم کرنا ہے، اسے ایک نئی شکل دینی ہے۔ یہ کہ نبوت اور محتویات نبوت جس وقت اس دنیا میں آئے تھے بے عین ہی اسی طرح قیامت تک برقرار رکھے جائیں، یہ ہماری دینی ذمہ داری ہے، ہماری ایمانی ذمہ داری ہے کہ اسے اسی طرح سے رکھا جائے اور اسی دیانتداری کے ساتھ انسانوں تک پہنچایا جائے۔ لیکن جب نبوت کے ابلاغ کی اس ذمہ داری پر دانشور طبقہ، جو ابن الوقت تھا، ابناء الوقت تھے، جو لوگ جو وقت کے ساتھ چلنے والے تھے، وقت کے ساتھ ساتھ چلنے والے، جیسے حالات پیدا ہو رہے ہیں کسی نہ کسی درجے میں اگر دین اس میں کوئی رکاوٹ بن رہا ہے تو اب آپ دین کو ریکنسٹرکٹ کر کے ایک نئی شکل دیں۔ تو اس حالت میں، جس حالت میں دین نازل ہوا تھا، وہ ایک بدوی معاشرت تھی۔ مابعد دور میں تمدنی ضرورتیں بڑھ گئیں، حالات پیچ در پیچ ہو گئے، واقعات نے ایسی کروٹ لی کہ اب اگر اسی پر اپنے آپ کو روک دیا جاتا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے پوری دیانتداری کے ساتھ منتقل فرمایا تھا، اسے اسی طرح سے اب اگر لوگوں تک پہنچایا جائے تو وہ بدوی معاشرت کے مسائل، احکام اب نئی دنیا میں قابل عمل نہیں، قابل فہم نہیں۔ دین کو قابل فہم بنانے کے لیے ایک الگ سے قانون بنایا گیا، مطلب باقاعدہ ایک فقہ کا پورا ایک نظام کھڑا کیا گیا، اور فقہی احکام چاہے وہ استنباط سے ہوں چاہے اجتہاد سے ہوں، انہیں اللہ کا حکم بنا دیا گیا، حالانکہ وہ نہیں تھے۔ جو امہ من حیث الامہ کا مجمع علیہ ہے وہ اب تک برقرار ہے، اسی طرح سے ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے حوالے کیا تھا، امت اب تک اسی پر کھڑی ہے، امت کا وجود ہی اسی پر کھڑا ہے۔ اگر وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا تھا وہی اگر مشکوک ہو جائے تو اس امت کا تو وجود ہی ختم ہو جائے، پھر تو یہ امت ہے ہی نہیں۔ اس لیے کہ اس امت کے امت ہونے کا انحصار ہی اس بات پر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ آیا تھا اسے ایز اٹ از تھامے ہوئے ہو، اسے ایز اٹ از اس کی حامل ہو، ایز اٹ از اسی کا ابلاغ کر رہی ہو۔ تو
جو ہمارا دانشور طبقہ تھا اس نے تمدنی ضرورتوں کے پیش نظر اللہ کے اس حکم کو جب پہنچانا چاہا تو سب سے پہلا کام اس نے کیا کیا؟ اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اللہ کے اس حکم کو مشکوک دائرے میں لا کھڑا کیا کہ یہ مبہم ہے، کسی ایہام میں یا ابہام میں ہے، انٹل انلیس کہ اس ابہام کو دور نہ کیا جائے یہ قابل عمل نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آج کے دور میں بینکنگ اور بینکنگ کے مختلف جو آپریشنز ہیں، اس کی جو مختلف سکیمیں ہیں، ان میں سود کو تو آپ کہیں نظر انداز ہی نہیں کر سکتے نا۔ بینک اگر ہے تو سود ہے، سود ہے تو بینک ہے، اگر سود نہیں ہے تو بینک نہیں ہے، نہیں چل سکتا، اس کا امکان ہی نہیں ہے۔ تو بینکنگ کے اس نظام کو قابل قبول بنانے کے لیے سب سے پہلے اس بات پر غور و فکر کرنے کے بعد نتیجہ نکالا کہ سود کا مفہوم اور مدلول طے نہیں ہوا، مفہوم و مدلول طے نہیں ہوا۔ اب ایک بار اگر آپ فنڈامنٹل پہ جا کر شک کی جڑیں بو دیتے ہیں، وہاں آپ شک کو اگا دیتے ہیں، تو پھر آپ کے پاس یہ راستہ تو نکل آتا ہے کہ اب آپ اپنا فہم بتائیں جس کے لیے یہ ضمانت نہ ہو کہ خدا کی بھی مراد وہی ہے یا نہیں ہے۔ اب آپ کے پاس اس کا اختیار موجود ہو جائے، لیکن یہ اختیار آئے گا کب؟ جب خود لفظ سود قرآن مجید میں لا تاکل الربا میں لفظ ربا کسی مشکوک معنی پہ دلالت کر رہا ہو، اس کے بغیر آپ کا فہم متن سے الگ اپنی انڈیپینڈنٹ حیثیت بنا ہی نہیں سکتا۔ تو سب سے پہلے یہ کام کیا گیا کہ جو مجمع علیہ تھا اسی کے اندر جا کر شک کو اگا دیا گیا۔ جب یہ شک اگنا شروع ہوا تو پھر اپنی بات کی تائید کے لیے دلائل کی ضرورت پیش آئی، اجتہادی دلائل قائم کیے گئے، پورا ایک نظام قانون بنایا گیا، اور اس نظام قانون کا نام شریعت رکھا گیا، اور اس شریعت کے ذریعے جو چیز ہم تک پہنچائی گئی اس کے بارے میں یہ بات کنفرم تھی کہ میرا فہم اور قرآن مجید، اللہ کا حکم، دین، ان دونوں میں یکسانیت ہے، اس کی کوئی ضمانت نہیں۔ فہم دین اور دین میں اگر اختلاف کی کوئی صورت نکل سکتی ہے تو اس کی تو صرف ایک ہی شکل ہے، اور وہ یہ کہ خود متن کسی درجے میں کسی اختلاف کا سبب بن سکتا ہو۔ اب اس بات کو قبول کرنا کہ نبوت ہدایت بن کر آئی ہے اور ہے شک و شبہ میں ڈالنے والی، تو یہ تو ہادی کو بھی، ہادی کے متعلق بھی یہ سوال اٹھا دیتی ہے کہ وہ واقعتاً مجھ تک ہدایت پہنچانا بھی چاہتا ہے یا نہیں، مجھے ہدایت دینے میں مخلص ہے کہ نہیں ہے۔ تو اس بدوی معاشرت کے بعد تمدنی ضرورتیں جیسے جیسے بڑھتی چلی گئیں، ویسے ویسے دین کے احکام میں وسعتیں پیدا کی جاتی رہیں، اور ایز اٹ از کو قبول کرنا ممکن نہیں رہا۔ میں پھر آپ سے گزارش کروں گا، اگر امہ من حیث الامہ کا مجمع علیہ موجود نہ ہوتا، آج اگر موجود نہیں ہے تو پھر یہ شک کی گنجائش ممکن نہیں ہے۔ پھر تو ٹھیک ہے، ہر کوئی جو بھی کر رہا ہے وہ ٹھیک کر رہا ہے،
دین اپنی اساس میں، اپنے اطلاقات میں، اپنی غایات میں، اپنے مقاصد میں پوری طرح سے عیاں ہے، 2 اور 2 4 کی طرح عیاں ہے۔ صرف آپ کو اس پر قناعت کرنی ہے اور اپنے شعور کو آپ نے اس پر آمادہ کرنا ہے کہ میں اپنی پوری ذہنی صلاحیتوں کے ساتھ یہ جو کچھ فرمایا جا رہا ہے اس پر اپنے آپ کو روک دوں۔ یہ روکنا ایک مجاہدہ ہے، یہ نفس کا بہت بڑا مجاہدہ ہے۔ جب آپ اس سے اپنے آپ کو آزاد کر لیتے ہیں تو پھر آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں رہتی کہ آپ دین کے متعلق یہ فیصلہ سنائیں کہ فہم دین اور چیز ہے اور دین اور شے ہے۔ فہم دین اور دین کے درمیان اگر اختلاف ہے تو پہلے مرحلے میں یہ طے کرنا ضروری ہے کہ خود دین اس قابل نہیں ہے کہ وہ اپنی بات کا ابلاغ مجھ تک اس طرح سے پہنچائے کہ میرے فہم کو وہ مہلت نہ دے کہ میں کچھ دوسرا مفہوم اسے اخذ کر سکوں۔ جیسے ابھی شاہ صاحب جیسے فرما رہے تھے قل هو اللہ احد کے اندر تو کوئی مسئلہ نہیں بنتا نا، ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ کیا مسئلہ بنا ہے اس میں سمجھنے میں؟ کیا پرابلم آئی ہے اس سے؟ اور کسی بھی لیول پر آپ چلے جائیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا مسئلہ ہے، کیا پرابلم ہے اسے سمجھنے میں؟ ہاں، اس کے سمجھنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ جب آپ کی توجہ ان باتوں کی طرف کی جاتی ہے تو آپ فوراً دوڑ کے جا کر وہاں انگلی رکھتے ہیں جہاں آپ کے خیال میں کسی طرح کا کوئی ابہام پیدا کیا جا سکتا ہے، جہاں آپ کے خیال میں کسی طرح کا ابہام پیدا کیا جا سکتا ہے نہیں وہاں۔ یہ ہے ہمارے ہاں وہ اختلاف کی بنیاد جس نے ہمیں فرقوں کی طرف متوجہ کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔